السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر بارگاہ رسالت مآب علیہ تحیۃ و ثنا میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ پروردگار عالم قرآن مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ ان پر فرض ہوا تھا جو تم سے پہلے ہوئے، تاکہ تم گناہوں سے بچو۔ اس آیت مبارکہ میں روزہ کی فرضیت بتائی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا، اور یہ روزہ صرف اور صرف ہم پر ہی فرض نہیں ہوا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تسلی دے رہا ہے، ہماری دلجوئی فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، یہ روزہ صرف تم پر ہی فرض نہیں ہوا، تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض ہوا۔ یہ روزہ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تک تمام امتوں پر فرض رہا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم ایام 20 کے 3 روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھتے۔ حضرت نوح علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے روزہ رکھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اور ان کی امتیں روزہ رکھا کرتی تھیں۔ اور روزہ رکھنے کا فائدہ کیا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں فرما دیا ہے، تاکہ تم گناہوں سے بچو، متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو وہ تمام گناہوں سے بچتا ہے، اس کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لگا ہوتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، قرآن مقدس کی تلاوت کرتا ہے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہے، اوراد و وظائف میں مشغول رہتا ہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اور جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو شیطان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے، روزہ سپر ہے، ڈھال ہے، یعنی گناہوں سے روکنے والا ہے، جب تک کہ اسے نہ پھاڑ دے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کس چیز سے پھاڑے گا؟ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ، غیبت، چغل خوری سے۔ جب بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغل خوری کرتا ہے، یا کوئی اور حرام کام کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے ڈھال کو پھاڑ دیا، تو اب اسے روزہ کچھ بھی فائدہ نہ دے گا۔ آج ہمارا حال یہی ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چغل خوری میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں روزہ سے کوئی بھی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ روزہ جو دل کو نورانی کر دیتا ہے، روزہ جو دل کی قدرت کو دور کر دیتا ہے، کالا پن کو دور کر دیتا ہے، لیکن آج ہمارے دل سے کالا پن دور نہیں ہوتا، قدرت دور نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم گالی گلوچ سے نہیں بچتے، غیبت چغل خوری سے نہیں بچتے،
اس لیے روزے کا ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے. اور روزہ تو ایک احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. آج یہ احساس بھی ہمارے اندر نہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن جب بندہ روزہ رکھ کر دن بھر سوئے گا تو مشک کی بو جو اللہ کو پسندیدہ ہے وہ بو منہ میں کہاں سے آئے گی؟ رات بھر جاگیں گے اور دن بھر سوئیں گے، سحری سے کھا کر کے بس سو جائیں گے، اور فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، اور کچھ لوگوں کی تو مغرب بھی چلی جاتی ہے. منہ میں کھجور ڈالنا پڑتا ہے کہ روزہ کھولو روزہ کھولو، افطاری کا وقت ہو گیا ہے. تو ایسا روزہ کس کام کا ہے؟ رات بھر جاگیں گے، گالی گلوچ غیبت چغل خوری کریں گے، کیرم کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، تاش کھیلیں گے، کھیل کود میں لگے رہیں گے، موبائل لے کر کے بائک پر بیٹھے ہوئے ہیں، گندی فلمیں، گندی فحش تصویریں دیکھتے رہیں گے، گیم کھیلتے رہیں گے. بھلا بتائیے ایسا روزہ کس کام کا؟ ارے روزہ رکھا ہے تو پھر روزہ کی طرح روزہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھو. آج ہم پوری رات جاگتے ہیں، کھیل کود میں لگے رہتے ہیں، اور پھر نمازیں غائب ہیں. تو ایسا روزہ کوئی فائدہ نہ دے گا. جاگنے کو تو جاگنا ہے. تو جیسا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شب بیداری کرتے تھے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے. پوری رات شب بیداری کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اوراد و وظائف کرتے تھے، تلاوت قرآن کیا کرتے تھے. حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی. اور رمضان المبارک میں حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 61 قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. ایک ختم دن میں کرتے، ایک رات میں ختم کرتے، اور پوری رمضان کی تراویح میں ایک ختم کرتے تھے. اس طرح پورے مہینے میں 61 قرآن مقدس ختم کیا کرتے تھے. آج ہم کیرم کھیلنے میں وقت گزار دیتے ہیں، لوڈو کھیلنے میں وقت گزار دیتے ہیں، تاش کھیلنے میں وقت گزار دیتے ہیں، موبائل پر گیم کھیلنے میں، گندی فلمیں دیکھنے میں وقت گزار دیتے ہیں. اب پہلے جب یہ واقعات سنتے تھے اور پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، تو سوچتے تھے کہ یہ بزرگان دین، یہ اللہ والے کس طرح پوری رات جاگ کر کے شب بیداری کر کے عبادت کرتے تھے، کیسے کرتے رہے ہوں گے. لیکن آج سمجھ میں آ گیا کہ یہ موبائل لے کر کے بائک پر بیٹھ کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں. بائک پر تو ایڑے ٹیڑے بیٹھتے ہیں، بیٹھنے کا بھی ٹھیک سے نہیں ہے، لیکن پوری رات اسی طرح گزار دیتے ہیں. تو سمجھ میں آ گیا کہ جس کو جس چیز سے لگن ہو جاتی ہے اس کے لیے وہ آسان ہو جاتا ہے. یہ اللہ والے، یہ بزرگان دین، یہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگی تو پوری رات شب بیداری کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے یہ آسان کر دیا. اور جو بائک پر بیٹھ کر کے پوری رات گزار دیتے ہیں، کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، کیرم کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، لوڈو کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، تاش کھیلنے میں گزار دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہ آسان ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس مقدس مہینہ کو ہمیں عطا فرمایا ہے. یہ تو مانگنے کے مہینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لو جو مانگنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لیکن ہم کس طرح گزار دیتے ہیں. اور یاد رکھو، قانون قدرت کے خلاف چلیں گے تو پریشان ہوں گے. آج
हमारे घरों से रोजी चली गई, बरकतें उड़ गई। क्यों? इसलिए कि जब नुज़ूल रहमत का वक्त होता है तो हम सोए पड़े रहते हैं, और जब सोने का वक्त है तो जागते रहते हैं। हजरत इब्राहिम इब्ने अदहम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और कहने लगा कि आज बरकतें चली गई हैं। तो आपने फरमाया, अच्छा ये बताओ कि कुत्ते ज्यादा हैं या बकरी ज्यादा है? तो उस शख्स ने कहा कि बकरी ज्यादा है। तो आपने फरमाया, कुत्ते बच्चे ज्यादा जनते हैं या बकरी? तो उसने कहा कुत्ते ज्यादा जनते हैं। तो आपने फरमाया, बकरी ज्यादा दिखती है या कुत्ते? उसने कहा बकरी ज्यादा दिखती है। आपने फरमाया, बकरी जिब भी होती है लेकिन फिर भी ज्यादा दिखती है। क्यों? इसलिए कि बकरियां शाम को रात में सो जाती हैं और सुबह को फज्र से पहले पहले उठ जाती हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनमें बरकत अता फरमाई है। और कुत्ते रात भर भूखते रहते हैं और सुबह को सो जाते हैं, जब नुज़ूल रहमत का वक्त है सो जाते हैं, इसलिए बच्चे ज्यादा होने के बावजूद उनमें बरकत नहीं है। आज हमारा हाल यही है कि जब नुज़ूल रहमत का वक्त होता है हम सोते रहते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला की बरकतें नाजिल होती हैं तो हम सोए पड़े रहते हैं। तो फिर कहां से बरकत होगी? इसलिए आज हमारे यहां से बरकत चली गई है। हम चाहते हैं कि बरकत हमें मिले तो नुज़ूल रहमत के वक्त जागें, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत को समेट लें, अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी हो जाए तो नुज़ूल रहमत के वक्त बेदार रहें। जो जागने का वक्त है उस वक्त जागें और जो सोने का वक्त है उस वक्त हम सोएं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा, और हमने तुम्हारी नींद को आराम का जरिया बनाया है। वजअलना लैला लिबासा, और रात को ढांप देने वाली बनाया है। वजअलना नहारा माआशा, और दिन को माश कमाने का, रोजी कमाने का वक्त बनाया है। अब जरा सोचिए, ये कानून कुदरत है कि रात को क्यों बनाया गया है? सोने के लिए बनाया गया है, नींद लेने के लिए बनाया गया है, आराम करने के लिए बनाया गया है, और दिन को माश, रोजी कमाने का वक्त बनाया गया है। कानून कुदरत के खिलाफ हम चल रहे हैं और कानून कुदरत के खिलाफ चलेंगे, परेशानी बढ़ेगी, रोजी हमसे छिन गई है, यही वजह है। लिहाजा जो दिन का वक्त है वो रोजी कमाने का वक्त है, उस वक्त बेदार रहो, फज्र में उठ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों को समेट लो। और जो रात का वक्त है ये सोने का वक्त है, उस वक्त सो जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होगा, हमारी रोजी हमें मिलेगी और हम दुनिया में भी कामयाब व कामरा नजर आएंगे। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दो शख्स मेरे पास आए, मैं सो रहा था, मेरे बाजू पकड़कर एक पहाड़ के पास ले गए और मुझे कहा चढ़िए। मैंने कहा मुझ में उसकी ताकत नहीं। उन्होंने कहा हम आसान कर देंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते मैं चढ़ गया। जब बीच पहाड़ पर पहुंचा तो सख्त आवाजें सुनाई दी। मैंने कहा कैसी आवाजें? उन्होंने कहा ये जहन्नमियों की आवाजें हैं। फिर मुझे आगे ले गए। मैंने एक कौम को देखा कि वो लोग उल्टे लटकाए गए हैं और उनकी बाझें मुंह चीरा जा रहा है, खींचा जा रहा है, जिससे खून बह रहा है। फरमाते हैं कि मैंने कहा ये कौन लोग हैं? फरिश्तों ने कहा ये वो लोग हैं जो वक्त से पहले अफ्तार कर लेते थे। अंदाजा कीजिए, जो रोजा रखते थे लेकिन वक्त से पहले अफ्तार कर लेते थे, उनको ये सजा दी गई। तो जो रोजा रखते ही नहीं उनका कहां ठिकाना कहां होगा? जहन्नम के किस तबके में होंगे? लिहाजा रोजा रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत दी है तो रोजा रखो। और नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रोजा रखो शिफा पा जाओगे।
اور حج کرو مالدار ہو جاؤ گے۔ لہذا روزہ رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو رمضان کا ادب و احترام کرو۔ صرف روزے کا جو احترام کرتے ہیں، اب رمضان شریف کا احترام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر مہربان ہو جاتا ہے۔ ایک مجوسی تھا، اس کا لڑکا خراسان میں مسلمانوں کی بازار میں کھا رہا تھا، تو مجوسی کے باپ نے اسے دیکھا کہ یہ مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے، تو اسے مارا اور سخت غصہ ہوا، یہ تو کیا کر رہا ہے، یہ مسلمانوں کے روزے کا مہینہ ہے، تو یہاں کھا رہا ہے۔ بچے نے کہا کہ آپ بھی تو کھاتے پیتے ہیں، تو اس کے باپ نے کہا میں کھاتا پیتا ہوں لیکن سر عام نہیں کھاتا، میں گھر میں کھاتا پیتا ہوں، میں اس مہینے کا ادب و احترام کرتا ہوں، مسلمانوں کا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے گھر کھاتا ہوں۔ جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نیک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، تو اس نیک شخص نے پوچھا ارے تو مجوسی تھا، تو کافر تھا، تو جنت میں کیسے آ گیا، یہاں جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے؟ تو مجوسی نے جواب دیا کہ میں مجوسی ضرور تھا لیکن میں رمضان شریف کا ہمیشہ ادب و احترام کرتا تھا، میں سر عام کبھی بھی اس مہینے میں کھاتا پیتا نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس مہینے کی برکت کی وجہ سے مجھ پر کرم فرمایا اور مجھے مرنے سے پہلے اسلام لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور مرنے سے پہلے میں مسلمان ہو گیا اور پھر جنت میں داخل ہو گیا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک مجوسی جو رمضان شریف کا ادب و احترام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو جو مسلمان اس مہینے کی عظمت کو سمجھتے ہیں، اس مہینے کی حرمت کو سمجھتے ہیں، اس کا ادب و احترام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنا مہربان ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ جس نے روزہ رکھا ہے تو میرے لیے روزہ رکھا ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والوں پر مہربان ہوتا ہے، اور جو اس مہینے کا ادب و احترام کرتے ہیں ان پر بھی مہربان ہوتا ہے۔ لہذا یہ رات، رمضان کی راتیں برکت والی راتیں ہیں، اس رات کو جاگنا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جاگیے۔ اور یہ مہینہ دیکھیں برکت والا، لیکن آج ہم اپنے گھروں میں قید ہیں، مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن ہم تاش کھیل رہے ہیں، لوڈو کھیل رہے ہیں، کیسے کیسے حالات ہیں، ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ مہینہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیجئے، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو راضی کیجئے، تاکہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہو، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں، یہ وائرس جو پھیلا ہوا ہے، مسلمان جو بھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیاں دور ہو جائیں، سب مسلمان جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں پر اللہ تبارک و تعالی مہربان ہو۔ آج شب جمعہ ہے، آئیے ہم آپ سب مل کر کے شب جمعہ کے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اس درود پاک کی بہت ہی فضیلت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو ہر شب جمعہ کو پڑھتا رہے تو موت کے وقت حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوگا۔ اس کٹھن اور مشکل وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو اس درود پاک کو معمول کے مطابق ہر شب جمعہ کو پڑھتا رہے تو وہ دیکھے گا کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے نور بھرے دست اقدس سے قبر میں اتار رہے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم غلامانوں کو
اپنے دستے اقدس سے قبر میں اتار دیں پھر کیا کہنا ہے۔ اور وہ دعا بھی یاد رکھیں جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو درود پاک کے بعد یہ دعا پڑھ لے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی قیامت کے دن۔ صرف اور صرف اللہ کے حبیب شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سہارا ہے، بس ایک نظر کرم فرما دیں بیڑا پار ہے۔ لہذا عقیدت و محبت کے ساتھ اس طریقے سے پڑھیں گویا کی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، اور ہم سب کے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا یہ درود پاک اپنے گوشے مبارک سے سماعت فرما رہے ہیں۔ گنبد خضرا کی چھاؤں میں پہنچ جائیں اور پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا ہم سب کی مغفرت فرما دے۔ مولا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ مولا تعالیٰ موجودہ جو وائرس پھیلا ہوا ہے، مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل سب کو نجات عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بے روزگاری دور فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صدقہ عطا فرما، حضور سیدنا غوث اعظم کا صدقہ عطا فرما، حضور سیدنا خواجہ اعظم کا صدقہ عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جو پریشان ہیں، جو بیمار ہیں، ان کی بیماریوں کو دور فرما دے۔ مولا تعالیٰ جو کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ سب کی روزیوں میں برکت عطا فرما، سب کے گھروں میں برکت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، مولا تعالیٰ جو بھی ان کے مقاصد ہیں ان کو پورا فرما دے، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل ہم سب کو رمضان المبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی خیرات و برکات عطا فرما دے۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا عطا فرما۔ مولا تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے رفیل ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، اور جنت البقیع ہم سب کا مدفن بنا دے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی 9ویں شب کو ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات اس میں جوائنٹ ہوں اور ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی مناقب اور ان کے شان میں بیان سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔